بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے اور جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب۔ آج ہم اس کی مکمل تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ جو سورہ لہب ہے تو لہب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں لہب بھڑکتے ہوئے شعلے کو کہتے ہیں۔ جو بھڑکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، شعلہ ہوتا ہے، اس کو لہب کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ لہب کیوں رکھا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ لہب ہے وہ اس سورت کے اندر یعنی سورہ لہب کے اندر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لہب رکھا گیا ہے۔ سورہ لہب کا شان نزول کیا ہے وہ تفصیلات انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ پہلے مکمل سورہ لہب کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو۔ تبت معنی برباد ہونا، یدا معنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ابی لہب۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو، وتب اور خود بھی وہ ہلاک ہو چکا۔ وہ ہلاک ہو چکا، یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کی دولت اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ ما اغنى، اس کو نہیں فائدہ پہنچایا، عنه ماله وما كسب، اس کی کمائی اور اس کی دولت نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا یعنی کچھ کام کو نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا، ان قریب داخل ہوگا وہ بھڑکتے ہوئے
شعلوں والی آگ کے اندر وہ عنقریب داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، یعنی اسی بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگی، ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی۔ حمالۃ الحطب، اس حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئی حالت میں ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں، فی جیدہا، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی، حبل من مسد، کھجور کی چھال کی رسی، یا بعض مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی یا مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ جب آگے ہم اس کا مفہوم سمجھیں گے تو ترجمہ آسانی سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اب شروع کرتے ہیں سورہ لہب کا شان نزول کیا ہے۔ تو شان نزول کے سلسلے میں تو آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت کس ویژن یا کس سبب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ کیا سبب ہے، وہ کیا ویژن تھا جس کی وجہ سے اس آیت کو یا اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو سورہ لہب کا شان نزول کیا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اسلام، توحید، رسالت کی دعوت کا حکم ملا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ مکمل آیت ہے، یہ پہلے آیت ہے، بعد والی آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ مکمل آیت یہ تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں اور خاص طور پر اپنی جماعت، یعنی اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وَرَحْمَتُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ جو پہلے تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی، لیکن البتہ مفہوم اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا، پہاڑ کا نام ہے، کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ اس وقت مستقل پہاڑی ہی کی طرح تھی۔ آج کل تو وہ دو دیواریوں کے درمیان وہ محصور ہو چکا ہے، لیکن اس وقت وہ مستقل پہاڑی تھی، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور کہا یا صباحا یا صباحا۔ عربوں میں آپس میں بڑی عداوتیں اور دشمنی ہوا کرتی تھی، اور ایک قبیلہ اچانک رات کے اندھیرے میں کسی پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچاتا تھا۔ قتل و غارت گیری ہوا کرتی تھی، کب کس پر چڑھ آوے اس کی کوئی گارنٹی اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر جب کسی قبیلے کے کسی فرد کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے قبیلے کے خلاف دشمن قبیلہ اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اس زمانے میں ٹیلی فون یا آج کل جو آگاہ کرنے کے لیے اور خبر دینے کے لیے جو آلات ہوتے ہیں وہ تو اس وقت نہیں تھے۔ وہ آدمی اپنے قبیلے کو خبر دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے اور اس کا جواب دینے کے واسطے بلند جگہ پر چڑھ جاتا تھا اور آواز لگایا کرتا تھا کہ یا صباحا۔ اس کی آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے، اور پھر اس شخص کو جو خبر دینی ہوتی تھی وہ شخص وہ خبر دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی جی آپ اپنے قریبی خاندان والوں اور رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے، اپنے کفر اور شرک سے توبہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ان کو پہنچے گا، سخت عذاب ان کو لاحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، آپ ان کو بتلائیے۔ چنانچہ آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں، اپنے کنبے والوں، اپنے قبیلے والوں کو جمع کرنے کے لیے اسی طرح کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا، اور پھر عمومی طور پر اور خصوصی انداز میں بھی سب کو پکارا۔ عام انداز میں تو اس طرح فرمایا کہ یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فخر، یا بنی لوئی، یا بنی عبد مناف، تو اس طرح تمام لوگوں کو عام طور پر اور عمومی طور پر اس طور پر انداز دی، اور اسی طرح خاندانوں کے نام لے کر پکارا، اور اسی طرح قریش کے دیگر جو رشتہ دار تھے، جو کنبے تھے، خاندان تھے، ان کا بھی نام لے کر پکارا، اور پھر افراد کا نام لے کر بھی پکارا، مخصوص لوگوں کے نام لے کر بھی پکارا، جیسے یا عباس بن عبد المطلب، یا حمزہ بن عبد المطلب، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اس طرح بھی پکارا۔ پھر اپنی پھوپھی اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نام لیا، اور خصوصی اور انفرادی اور شخصی اعتبار سے بھی خطاب فرمایا۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر کوئی شخص کسی وجہ سے خود حاضر نہ ہو سکتا تھا تو حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنا نمائندہ بھیج دیتا تھا، وہ اپنا وکیل بھیج دیتا تھا۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہوئے۔ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑی یعنی صفا پر کھڑے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتلاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے، اس کو سچا سمجھو گے؟ تو لوگوں نے بیک وقت ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، جی ہاں ہم سچا سمجھیں گے۔ آج تک ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ کا یوں سمجھو کہ ہم نے آپ کو ہر وقت سچ بولتے ہی دیکھا ہے، یا آپ کو کوئی کبھی جھوٹا نہیں پایا، لہٰذا اگر آپ ایسی بات کہیں گے تو ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ ان سے جب یہ اقرار ہوا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ کا اللہ کے سخت عذاب سے جو مطلب تھا ڈرانے کا کہ تم جس کفر اور شرک میں مبتلا ہو اپنے آپ کو اس سے نکالو، توبہ کرو اور توحید اور رسالت کا اقرار کرو۔ اگر کفر اور شرک کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس مجمع میں یعنی جو مجمع یا صباح کر کے آواز دی اور جو مجمع جمع ہوا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ تھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگ تھے، یعنی ہمارے نبی کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور بقیہ 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ یہ عزیٰ اس بت کا نام ہے جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام عبدالعزیٰ رکھا گیا تھا، جیسے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آج کل عبداللہ یا عبدالرحمن نام رکھتے ہیں، اور اس کی کنیت اور لقب ابو لہب تھا۔ عبدالعزیٰ اس کا نام تھا اور اس کی کنیت اور لقب ابو لہب تھا۔ تو لہب جو ہے وہ ترجمہ پہلے بھی آ چکا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے کو کہتے ہیں، اور وہ بڑا حسین اور جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ یعنی لال اور سفید تھا، سفیدے میں ایسی سرخی تھی جیسا کہ شعلہ بھڑک رہا ہو، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کا یہ لقب اور کنیت بھی دی گئی تھی، اور اسی نام سے وہ مشہور بھی ہوا تھا، اور وہ بڑا مالدار بھی تھا۔ قریش اور مکہ مکرمہ کے بڑے جو مالدار تھے، اہل ثروت تھے، اس میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور وہ ابو سفیان کی بہن ہوتی ہے۔ بہرحال جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات یعنی توحید اور رسالت کی دعوت پیش فرمائی تو اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا، تو یہ سن کر وہ بولا تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا یا الہذا جمعتنا الہذا دعوتنا۔ یہ جملے اس نے فرمائے کہ تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہمیشہ ہلاکت اور بربادی ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہلاکت اور بربادی ہو۔ کیا اس کام کے لیے ہم کو یہاں بلایا گیا تھا؟ کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا گیا تھا؟ یہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تباً لک سے بددعائیہ جملہ فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی مبارک زخمی ہو کر خون آلود ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ جملہ کہا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بددعا دے تو ہر مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں ہم اس کو بددعا دیں۔ گویا ہر مومن کی اسی دلی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس کی ابتدا بددعائیہ جملہ سے ہی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو سے ہوتی ہے۔ اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی تھی۔ گویا ہر مومن اس صورت کو پڑھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کیا گیا۔ اور آگے ہے کہ وَتَبَّ کہ صرف بددعا کی حد تک نہیں بلکہ بددعا وجود میں بھی آ گئی اور وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تو ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن آئندہ اس نے ہونے والی ہلاکت اتنی یقینی اور اتنی پکی اور اتنی مضبوط تھی کہ اس کے لیے لفظ تب کے ذریعے ادا کیا گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، جیسے بعض مرتبہ بولتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو اس کے لیے آتا ہے دخلت المسجد، کہ میں مسجد میں داخل ہوا۔ لیکن اب وہ شخص گھر میں ہے اور گھر سے جا رہا ہے کہ میں مسجد میں جانے والا ہوں، تو ابھی جا رہا ہے، مسجد میں داخل نہیں ہوا، تو جب داخل ہوگا تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ماضی کا صیغہ ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا۔
ابھی تو وہ ہلاک نہیں ہوا، لیکن ماضی کا صیغہ لا کر یہ بتلایا، اس طرف اشارہ کیا کہ وہ یقینی طور پر ہلاک ہو گیا، کہ وہ بعد میں ضرور ہلاک ہونے ہی والا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو یوں کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا، اس حال میں کہ اس کے جسم پر سرخ جورا تھا۔ حرم کے علاقے میں جب موسم حج میں مختلف مقامات پر اور مختلف دنوں میں میلے لگتے تھے، ایک سوق عکاظ تھا، وہاں کچھ دن میلہ لگتا، پھر وہ میلہ اٹھ کر آگے ذوالمجاز میں آتا تھا، کچھ دن وہاں رہنے کے بعد وہ میلہ پھر دوسری جگہ جاتا تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر اخیر کے اندر جو میلہ لگتا تھا وہ مینا کے اندر لگتا تھا، اور مینا میں وہ میلہ ختم ہو جاتا تھا۔ مینا جو ہے وہ بازار کی اصطلاح میں اسی سے قائم ہوئی ہے۔ حج کے موقع پر تمام لوگ عرب کے قبائل سے آیا کرتے تھے، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس میلے میں تشریف لے جاتے تھے۔ میلے میں خرید و فروخت ہوتی تھی، آنے والے لوگ مال لے کر آتے تھے اور فروخت کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے۔ کچھ شعر و شاعری بھی ہوا کرتی تھی، وقت گزاری کے لیے شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا اور کہتا تھا کہ نعوذ باللہ، یہ جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات کی طرف دھیان مت دو، اور وہ پتھر بھی مارتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس دعوت دینے والے کے ٹخنوں اور ایڑی کے اوپر کے پٹھوں کو لہو لہان کر دیا تھا۔ انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ دعوت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پتھر مارنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ملعون ابو لہب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح گستاخی کر رہا ہے۔ اس کی دعوت تھی کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے مجمع میں جاتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جا کر اس طرح کہتا تھا کہ اس کی بات کو مت سنو، نعوذ باللہ، یہ جھوٹے ہے، یہ پاگل ہے، اور پھر پتھر بھی مارتا تھا۔ یہ اس کی حرکت ہوا کرتی تھی۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس کی جو بیوی تھی، یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی جمیل، اس کی برائی میں بھی وہ اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ ابو لہب جو برائی کرتا تھا، اس برائی کے اندر بھی جمیل، جس کا نام عروہ تھا، وہ اپنے شوہر یعنی ابو لہب کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ببول کی لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی۔ ببول، جس کو ہم آج کل باور بولتے ہیں اپنی گجراتی زبان کے اندر، اس کو اردو کے اندر ببول کہا جاتا ہے، کہ وہ جمیل ببول کی لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی، جس میں کانٹے ہوا کرتے تھے، اور رات کو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنے کا راستہ ہوتا تھا وہاں بچھا دیا کرتی تھی،
تاکہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کانٹے چبھے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل کی گئی۔ محترم دوستو بزرگو، اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اگر سچ میں عذاب آیا تو تجھے کون بچا پائے گا، چونکہ وہ تو بڑا مالدار تھا، تو کہا کرتا تھا کہ میں اپنے مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑوا سکوں گا، میں اپنے آپ کو اس عذاب سے مال سے بچاؤں گا۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آیا اس کا مال اور دولت اور جو اس نے کچھ کمایا تھا۔ یعنی یہاں کمائی اور دولت کو اگر الگ الگ ذکر بھی فرمائے اور الگ الگ ذکر کیا، حالانکہ دولت خود کی کمائی ہی سے ہوتی ہے، تو اس کی تشریح اس طرح کی گئی کہ مال تو آدمی کو بھی بغیر کمائے ہوئے کبھی وراثت میں بھی ملتا ہے، لوگ ہدیہ میں بھی دیتے ہیں، جبکہ کمائی وہ ہے جو آدمی نے اپنے زور بازو اور زور ہمت سے حاصل کی ہو۔ اسی مال کو جب کاروبار میں لگائے گا اور اس سے جو نفع کمائے گا اس کی جو تعبیر کریں گے، اس کے لیے تعبیر ہوں گی کمائی، کہ میں نے اس مال کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اپنے لیے رکھا ہے، اپنے لیے میں نے اس کو خرچ کیا ہے، یہ تعبیر استعمال کریں گے۔ اور بعض نے کمائی کا مقصد اس کی اولاد کو بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری کمائی میں سے ہے، تو اس سے بعض نے اولاد مراد لی ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دولت، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی، اللہ کے عذاب سے اس کی اولاد یا اس کی کمائی اس کو نہیں بچا سکی۔ حمالۃ الحطب، کہ اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی۔ حمالۃ الحطب کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی۔ اب لکڑیاں کون سی؟ تو اس کے سلسلے میں 4 مطلب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک مطلب تو وہی ہے جو ابھی گزرا کہ وہ ببول کے کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اسی لیے اس کو حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا جو ہے، بعض نے لکڑیاں سے جو لکڑیاں ہم آگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کو گجراتی میں برتر کہتے ہیں، وہ مراد لی ہے کہ وہ لکڑیاں جس کو آگ کے اوپر رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ لکڑیاں بعض لوگوں نے استعمال کی ہے کہ اس کا گھرانہ مالدار ہونے کے باوجود یہاں اس کے غایت بخل کو بتلانا مقصود ہے کہ وہ کتنی بخیل تھی، کہ مالدار گھرانہ ہونے کی وجہ سے یہ جلانے کی لکڑیاں تو وہ آسانی سے خرید سکتے تھے، لیکن وہ اتنی بخیل اور خسیس طبیعت کی اور گھٹیا طبیعت کی تھی کہ وہ جلانے کی لکڑیاں خریدنے کے بجائے خود لینے جاتی تھی۔ یہ 2 مطلب ہوئے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات حمالۃ الحطب کا فارسی میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ چغلی کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسا کہ کہاوت کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص تیل ڈالتا ہے، پیٹرول ڈالنے کا کام کرتا ہے، یعنی آپس میں وہ جنگ وغیرہ چھیڑتا ہے، وہ آپس کے جو اچھے تعلقات ہوتے ہیں اس کو وہ آپس کے تعلقات کو پیٹرول ڈال کر خراب کرنے کا وہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ لکڑیاں بول کر چغلی مراد لی گئی ہے، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی چغلیاں تکلیف پہنچانے والے دشمنوں کے سامنے کرتی تھی اور آپس میں جنگ وغیرہ وہ چھیڑواتی تھی۔ اسی طرح چوتھا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے
کہ جب یہ جہنم میں داخل ہوگی تو وہاں بھی جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہے، ابو لہب جس آگ میں جل رہا ہے، اس میں لکڑیاں ڈالے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بطور عذاب یہی کام اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی مضبوط پٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے۔ مسد جو ہے وہ بٹ کر مضبوطی کے ساتھ بنائی، جو چیز بنتے ہیں، رسی وغیرہ بنتے ہیں، اس کے لیے مسد کا ترجمہ استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ لکڑیاں لے کر آتی تھی تو اسی رسی سے لکڑیاں کو باندھتی تھی، اور لکڑیاں باندھ کر وہ اپنی پیشانی پر، جیسے بوجھ اٹھانے والے مزدور بوجھ کی رسی کا آگے والا حصہ پیشانی پر لپیٹتے ہیں، اسی طرح وہ اٹھا کر لایا کرتی تھی، اور یہی اس کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ تھک گئی اور ایک پتھر پر بیٹھی تھی تو اس کی وہ رسی پیشانی سے نیچے آ گئی اور اسی میں اس کی گردن الجھ گئی اور اس کو وہ پھندا لگ گیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ محترم دوستو بزرگوں، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا اللہ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ماں دونوں کی الگ الگ تھی، باپ دونوں کا ایک تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے پہلے جو بڑی صاحبزادی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضرت ابو العاص ابن ربیع سے کیا تھا، جو حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے کے ساتھ کروایا تھا۔ دوسری 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی نبوت ملنے سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک عتبہ اور دوسرا عتیبہ کے ساتھ کرایا تھا۔ ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینا شروع کیا تو ابو لہب نے مخالفت کی اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ چنانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ان دونوں لڑکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ بڑے لڑکے نے صرف طلاق دینے پر ہی اکتفا کیا اور کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں کیا، اور چھوٹے نے تو برا بھلا بھی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھونکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق بھی دی۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا یا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ تیرے درندوں میں سے ایک درندے کو تو اس پر مسلط کر دے۔ ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بد دعا سنی تو ابو طالب نے اس سے کہا کہ اب تم ان کی بد دعا سے نجات نہیں پا سکتے، تم اب اس کی بد دعا سے بچ نہیں سکتے۔ خود ابو لہب بھی جانتا تھا کہ اب اس کی بد دعا تو اپنا رنگ اور اپنا اثر ضرور دکھلائے گی۔ چنانچہ یہ باپ بیٹے ڈرے سہمے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب اس بد دعا کا اثر ظاہر ہوگا۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ شام کے علاقے میں ایک سفر میں ابو لہب اپنے اسی بیٹے کو قافلہ میں لے کر جا رہا تھا۔
وہی بیٹا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی اور برا بھلا کہا تھا۔ تو ایک جگہ پر قیام ہوا تو ابو لہب نے کہا کہ ان کی بد دعا کی وجہ سے ہم کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی آ کر میرے بیٹے کو فار نہ کھاوے، اس لیے تم ہمارا لحاظ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کر دو۔ چنانچہ قافلہ والوں نے سب کے سامان کا ڈھیر لگایا اور اس کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کو لٹا دیا، اور سامان کے ڈھیر کے چاروں طرف قافلہ والے لیٹ گئے۔ رات کو شیر آیا اور اس نے سب کو سونگھا، اس کے بعد چھلانگ لگا کر اوپر گیا اور اس کا سر بدن سے الگ کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رات کو ابھی سونے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی اور اسی وقت شیر نے باہر سے آواز لگائی، تو اس کی آواز سن کر، اس کے گرجنے کی آواز سن کر یہ کانپنے لگا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے بھی آواز سنی جیسے تو نے سنی، تجھ پر اتنا زیادہ اثر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے جملے یاد ہے۔ اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ کھانے کا وقت آیا تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا ہاتھ آگے نہیں جا رہا تھا، اور رات کو یہی واقعہ پیش آیا کہ شیر نے آ کر اس کو ختم کر دیا۔ حالانکہ ان دنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین تھا، اور خود اس کو اور اس کے والد اور اس کے ابا ملعون ابو لہب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین اور سچا ہونے کا یقین تھا، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور وہ ان کے نکاح میں تھی کہ اسی زمانے میں ان دونوں میاں بیوی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ایک مرتبہ گئے، پھر وہاں افواہ پھیلی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اب وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ اس افواہ کو سن کر بہت سے لوگ مکہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ جھوکا تو باقی ہے کہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ پھر وہ دوبارہ مکہ سے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ گویا 3 ہجرتیں کی، حبشہ کی 2 ہجرتیں اور مدینہ منورہ کی 1 ہجرت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلنا چاہتے تھے، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے، ان کے پاس دوا دارو کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ مت آئیے، آپ ان کی تیمارداری میں رہو۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا، اور فرمایا کہ پہلی بیٹی کو بھی اللہ کے حکم سے ہی ان کے نکاح میں دیا تھا، اور دوسری بیٹی کو بھی اللہ کے حکم سے ہی دیا۔ پھر سن ہجری 8 یا سن ہجری 9 میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو اس کو بھی میں اس کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو لقب ملا ہے وہ لقب ملا ہے ذو النورین، ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صاحبزادی ایک نور ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نور والے ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا تھا۔ اسی طرح ابو لہب کے کہنے سے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ محترم دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو لہب کو بھی اسی میں شریک ہونا، اور ابو لہب بھی اسی میں شریک ہوا تھا اور اسی میں شریک ہونا تھا، مگر مارے ڈر کے شریک نہیں ہوا، اور وہ اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی کو رقم دے کر بھیجا۔ ادھر غزوہ بدر ختم ہوا، اس کے بعد چند ہی دنوں میں اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی۔ عربوں میں وہم پرستی تھی، جس کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے تھے کہ چیچک ایک بہت خطرناک بیماری ہے، کہ چیچک کی بیماری والے شخص کے پاس جو کوئی جاتا ہے اس کو بھی چیچک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو بھی جب یہ مرض لاحق ہوا تو گھر والوں نے اپنے رہائشی گھر سے جو رہتے تھے اس گھر سے اس کو دوسرے گھر کے اندر ڈال دیا، اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ چند دنوں میں پورے جو باڈی تھی، جو پورا بدن ہے، اس کے اوپر یہ بیماری پھیل گئی، اور اسی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ مرنے کے بعد اس کی لاش اسی مکان میں ویسے پڑی رہی۔ بدبو آنے لگی تو لوگوں نے اس کی بیٹیوں کو آڑ دلائی کہ تمہارا باپ مر گیا تو بھی خبر نہیں لیتے۔ انہوں نے ایک حبشی غلام کو پیسے دے کر تیار کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کو لاش کو بٹھا دیا، اور پھر سب نے دور ہی سے اس کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہ اسی میں دفن ہو گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا، یعنی اٹلے کے ایک کھاڑو گھوڑے کہ ایک اور لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو اندر ڈالا گیا، اور اوپر پتھر ڈال کر اس کو اس طرح دفن کیا گیا کہ اس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت آئی ہو۔ محترم دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ ایسی صورت نازل ہوئی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہنے لگی، گالیاں دیتی تھی۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ ایسی صورت نازل ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالیاں دیتی ہوئی پتھر لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ گالیاں دیتے ہوئے پتھر لیے ہوئے آ رہی ہے، آپ کو مارے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ جب وہ قریب آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگی، اور وہ پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھی کہاں گئے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے، وہیں پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہے اور کہا کہ اگر میں ان کو پا لوں گی تو یہ پتھر ان کے منہ پر ماروں گی، اور کہا کہ سن لو کہ میں شاعرہ ہوں، اور اس نے عربی کے اندر بعض اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اور ہم نے ان کے حکم کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور ہم نے ان کے دین سے دشمنی کی۔ وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے بجائے محمد کے نعوذ باللہ مزمم کہتے تھے، تو وہ بھی یہ بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ محمد کا ترجمہ ہوتا ہے کہ قابل تعریف کیا جانے والا، اور مزمم کا ترجمہ ہوتا ہے قابل مذمت بولتے ہیں ذلت کے لیے اور رسوائی کے لیے بولا جاتا ہے، برائی کیا جانے والا۔ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزمم بولنے پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ان کی گالیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی میرے اوپر سے ہٹا دیا، اس لیے کہ وہ لوگ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں محمد نہیں بولتے تھے، بلکہ وہ لوگ مزمم بولا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ وہ تو مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور میں تو مزمم ہوں نہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ کتنی آسانی اور سادگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کر دیا، ذرا بھی برا نہ لگا اور معاملہ کو ختم فرمایا۔ محترم دوستو بزرگوں، جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے؟ یعنی ابو لہب کا ایک بیٹا عتیبہ تو مارا گیا تھا، لیکن دوسرا جو عتبہ تھا اور تیسرا معتب تھا، آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ حضرت عباس ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، وہ بھاگ کر عرفات چلے گئے تھے۔ حضرت عباس ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے، وہ آئے اور ایمان قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کو مانگ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھو، جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو بلا کر ایمان کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ جن کی کنیت تھی، ان کو دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچاتے تھے ان کو بلا کر اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ ابو لہب کی کنیت کیوں لی گئی، اس کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، چونکہ اس میں بت کی طرف نسبت ہوتی تھی، اس لیے اس نام کو قرآن میں ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ابو لہب کنیت کو بولا گیا۔ پھر ابو لہب میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ وہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس صورت میں بڑی عبرت یہ بھی ہے کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ بہت سے لوگ اپنے مال کے غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں کو ستاتے رہتے ہیں، جیسا کہ ابو لہب نے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے ان کو ستایا، ان کو پریشان کیا۔ تو اس میں یہ عبرت ہے کہ مال کی وجہ سے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، مال کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہاں سورہ لہب کی تفسیر مکمل ہوئی۔ جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مال اور اپنی کمائی اور اپنے دولت کو صحیح جگہ صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کل انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم سورہ نصر کے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔